امیجن کریں وہ سین جس میں سب ہیں. سب سے پہلے اللہ عز و جل، فرشتے، ابلیس اور آدم علیہ السلام بھی کھڑے ہوئے ہیں، اور اس سے تھوڑی دیر پہلے یہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ کہ جب میں اس آدم کے جسد میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو تم سب کے سب نے اس کو سجدہ کرنا ہے. یہ پہلے ہی یہ ڈسکشن ہو چکی ہے. اب جب آرڈر دیا جاتا ہے سجدے کا تو سب سجدے میں جاتے ہیں، لیکن ابلیس سجدہ نہیں کرتا. اور آپ جانتے ہیں پھر پوری کنورسیشن کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا. اب ابلیس نے اس کے جواب میں نہ صرف اللہ تعالیٰ کو جواب دیا بلکہ اپنا پہلا اور موسٹ پاورفل اٹیک آن ہیومینٹی اسی وقت کر دیا. اب ذرا غور کیجئے گا کہ ابلیس نے کیا کہا. قال انا خیر من، میں سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا. بٹ ایک منٹ کے لیے رک جائیے، کیا ابلیس جانتا نہیں تھا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام اصل میں مٹی نہیں ہے بلکہ آدم کی اصل جو ہے، انسان کی اصل جو ہے وہ اس کی روح ہے، اور یہ جسد جو اللہ نے دیا یہ تو صرف ایک مینز ٹو کیری دا روح ہے. ابلیس یہ بات اچھے طریقے سے جانتا تھا، بٹ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جان بوجھ کے آدم علیہ السلام کو مٹی پر ہی کیوں ریڈیوس کر رہا ہے کہ یہ تو مٹی ہے بس. ابلیس نے، میں نے کہا نا، اپنا موسٹ پاورفل اٹیک لانچ کیا. کیوں؟ ابلیس یہ جانتا ہے کہ انسان کو اپنے فل پوٹینشل پہ جانے کے لیے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم والے پوٹینشل پہ جانے کے لیے جو چیز ریکوائرڈ ہے وہ ہے ہیلدی سیلف اسٹیم. اور اگر میں یہ سیلف اسٹیم کسی طرح تباہ کر دوں، یہ سیلف اسٹیم اس سے چھین لوں، اس کو یہ باور کرا دوں کہ تمہاری ورتھ کوئی نہیں ہے، تم ورتھ لیس ہو، تو the job is done. یہ کبھی بھی اپنے فل پوٹینشل پہ نہیں جائے گا. کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے دو چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. ایک یہ کہ آپ کے اندر پوٹینشل ہو، تو پوٹینشل تو اللہ نے ڈالا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. دوسرا، آپ کے اندر یہ بلیف ہو کہ ہاں میں یہ کر سکتا ہوں. تو ابلیس اور یہ دونوں ملٹیپلائی ہو رہے ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک بھی گیا تو اب آپ وہ کام نہیں کر سکتے. تو ابلیس ظاہر ہے پوٹینشل تو نہیں چھین سکتا، وہ تو اللہ نے دیا ہے. اس نے سیلف اسٹیم کے اوپر ساتھ ہی اٹیک کیا کہ جیسے ہی اگر یہ مان لے گا کہ یہ تو بس مٹی ہے، اس کی تو کوئی ورتھ ہی نہیں ہے، اور اس کے دماغ میں یہ بات آ جائے گی کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، اب یہ اس پوٹینشل پہ نہیں جائے گا. اور یہی تو اس کا مقصد ہے، اللہ کو یہ پروو کر کے دکھانا کہ یہ جو تو نے کریشن کریٹ کی ہے اس پوٹینشل پہ یہ نہیں جائے گی جس پہ تو سمجھتا ہے کہ یہ جائے گی، معاذ اللہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں سلوشن کے بغیر نہیں چھوڑا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ یہ اٹیک تمہاری سیلف اسٹیم کے اوپر آج بھی پوری انسان، اور آج بھی آپ دیکھ لیں دی موسٹ پاورفل اٹیک ابلیس کا آج بھی انسانیت کے اوپر کیا ہے؟ سیلف اسٹیم. لوگ اپنی سیلف اسٹیم لو کی وجہ سے کچھ نہیں کر پاتے، وہ اپنے آپ کو ورتھ لیس سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں فیلئر ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، اور اس وجہ سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم تک جانے والی تو بات ہی نہیں رہی. تو اللہ نے سولوشن کیا دیا؟ جب یہ کنورسیشن ہو رہی تھی، اللہ نے ابلیس سے پوچھا، ابلیس نے مہلت مانگی کہ مجھے مہلت دیں، قیامت تک میں سب کو گمراہ کروں گا. اللہ تعالیٰ نے پھر جواب میں کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ان عبادی لیس لک علیہم بسلطان، کہ بے شک میرے جو بندے ہیں ان کے اوپر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، میرے جو غلام ہیں ان پہ تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. وکفیٰ بربک وکیلا، اور تمہارا رب جو ہے وہ وکیل کافی ہے. لیکن اس آیت کے اندر سولوشن کیسے ہے سیلف اسٹیم کا؟ ذرا غور کریں. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جو میرے غلام ہے، جس نے یہ بات مان لی ہے کہ وہ میرا غلام ہے، اس کے اوپر تمہارا یہ اٹیک نہیں چلے گا. کیوں؟ کیونکہ غلام کی کل فکر کیا ہوتی ہے؟ اس کو کس بات کی فکر ہوتی ہے؟ اس کو صرف ایک بات کی فکر ہوتی ہے، میرا مالک مجھ سے راضی رہے، وہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہے، وہ مجھے کیا سمجھتا ہے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، اس کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم انسان یہ بات مان لو کہ تم میرے غلام ہو، اور تم صرف اسی بات سے تمہیں فرق پڑے کہ میں تمہارے بارے میں کیا سوچتا ہوں، تو تمہاری سیلف اسٹیم ہرٹ نہیں ہوگی. یعنی اپنی سیلف اسٹیم کو لوگوں کے اوپینین کے اوپر بیس نہ کرو کہ لوگ تمہارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، لوگ تمہیں کیا سمجھتے ہیں، لوگ تمہیں کیسا دیکھتے ہیں. نہیں، اپنی سیلف اسٹیم کو اس بات پہ بیس کرو کہ تمہارا خالق، تمہارا رب جس کے تم غلام ہو، وہ تمہارے بارے میں کیا سوچتا ہے. جب ایسا کرو گے تو اب تم نے اپنی سیلف اسٹیم کا کنٹرول لوگوں کے ہاتھ سے لے کے اپنے ہاتھ میں لے لیا، کیونکہ اللہ کو راضی کرنا تو بہت آسان ہے.
ہم کیا کرتے ہیں، شیطان ہمیں کیا باور کرواتا ہے کہ سیلف اسٹیم، اپنی سیلف ورتھ کو بیس کرو لوگ تمہارے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، اور ہم نے سیلف اسٹیم اپنی لوگوں کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، اپنی سیلف اسٹیم اپنے ہاتھ میں رکھو، اچھے اعمال کرو اور اس چیز پہ بیس کرو کہ میں تمہارے بارے میں کیا سوچتا ہوں، اور جب ایسا کریں گے تو سیلف اسٹیم ہمیشہ ہیلدی رہے گی۔ تو 2 لیسنز اس ویڈیو سے لے کے جائیں۔ نمبر 1، سیلف اسٹیم کو لوگوں کی اوپینین پہ بیس نہ کریں، بلکہ اس پہ بیس کریں کہ اللہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہے، تو جیسے ہی آپ اچھے کام کریں گے آپ کی ورتھ اوپر جائے گی، اور برے کام کریں گے تو ظاہر ہے سیلف اسٹیم نیچے آئے گی۔ لیسن نمبر 2 بہت ضروری ہے، کبھی بھی کسی کی سیلف اسٹیم کو اپنے الفاظ سے یا اپنے ایکشن سے ہرٹ نہ کریں، کیونکہ جب آپ یہ کر رہے ہیں تو آپ وہی کر رہے ہیں جو شیطان نے آپ کے ساتھ کیا تھا، اور شیطان کے ایجنٹ بن کے کسی اور کی سیلف اسٹیم نیچے لے کے آ رہے ہیں۔ یہ غلطی نہ کریں۔ سو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں یہ پاور دے کہ ہم اپنی سیلف اسٹیم کو اللہ کے اوپینین کے اوپر، کہ اللہ ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے، اس کے اوپر بیس کریں، اور جب ہم یہ کریں گے تو ہم پھر اپنے فل پوٹینشیل پہ پہنچ جائیں گے جس پہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا تھا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔